تو جناب ظاہر ہے ہر جگہ جہاں چلے جائیے آپ فیصل آباد میں، آپ جس صنعت سے وابستہ افراد سے بات کر لیں آپ کو پریشان حالی ہی دکھائی دے گی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا جی؟ خیریت سے؟ اچھا جی، آپ بھی میں آپ کو دیکھ ہی ہوں، جزاک اللہ۔ میرا جو کام ہے یہاں ٹریڈنگ کا کام ہے۔ اوکے، یہ جو لوم کے مالکان ہے نا، ہم ان کو اپنا داغا سیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کے میں صرف آپ کی یادیں آنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ ضرور ضرور بات کیجیے۔ دیکھیں پاکستان کی جو کپاس کی پیداوار ہے نا، ہم 5ویں نمبر پر، پوری دنیا میں ہم 5ویں نمبر پر۔ صحیح، لیکن جو ہماری ٹیکسٹائل کی برآمدات ہے وہ دنیا کے 10 بڑے ممالک میں بھی ہمارا نام ہے، اچھا، جبکہ ہمارا نام ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو بجلی اور گیس جو ہے نا یہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ جو دنیا کے صنعت کار ہیں نا ٹیکسٹائل کی، ان کو ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ یہ جو مالکان ہیں ہم ان کو داغا دیتے ہیں، یہ کپڑا بھی بناتے ہیں، صحیح۔ وہ بولتے ہیں کہ یار ہم کپڑا تو بنا رہے ہیں، آگے سیل بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کپڑا سیل کر کے ہم بجلی کے بل جمع کروائیں یا آپ کے پیسے واپس کریں۔ اوکے، اچھا، یعنی وہ آپ کے پیسے بھی واپس کر رہے ہیں، انہوں نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، محنت کشوں کی مزدوری بھی دینی ہے، باقی خرچے بھی ہیں۔ جی، یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ صرف بجلی کے بلوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو بجلی کے بلوں کا جو حالیہ اضافہ ہے، اس سے پہلے کمپیریٹیولی صورتحال بہتر تھی؟ دیکھیں اقرار بھائی، جو کورونا کے دن تھے نا، اس میں جو ہماری انڈسٹری ہے نا یہ بوسٹ کی تھی، یہ بہت زیادہ خان صاحب کے دور میں یہ بوسٹ کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں پوری دنیا سے آرڈر آنے شروع ہو گئے تھے۔ جو یہ مالکان تھے، اگر کسی کے پاس 1 فیکٹری ہے 2 فیکٹری ہے، اس نے 3 کر لی، اس نے 4 کر لی۔ لیکن ابھی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ بجلی کے بل اتنے آ گئے ہیں کہ ان کی جو پہلے 1 تھی وہ بھی بند ہو رہی ہے۔ ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 12۔ اچھا، بتا رہے ہیں کہ وہ 56 ان کی لومز ہیں، ان سے شاید 10 یا 12 چل رہی ہیں۔ اگر وہ فیکٹری چل بھی رہی ہے تو بھی اس اعتبار سے حل کیا آپ کے خیال میں؟ یہ حل اس کا یہی ہے کہ جو بجلی کی جو بل ہے نا اس کو کم کیا جائے، اس کے جو ٹیکس ہیں اس کو کم کیا جائے۔ چلیں، اللہ آسان۔ السلام علیکم سر جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ادھر کے رہائشی ہیں آپ؟ اس کی دیسی کے رہائشی ہیں، پابلو میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، اب کام سے میں 1 ماہ سے در بدر پھر رہا ہوں، کام نہیں ملتا۔ یہ تمہارے سامنے ہے، تم نے آپ نے خود باتیں کی ہیں کہ خرچے کا کھڑکا نہیں آتا ہے۔ نہیں، ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھو، وہی باتیں میری ہیں جو سب نے کی ہیں، وہ میں اب نئی بات۔ ہاں نہیں، لیکن آپ کی بات اس لیے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا نا جی۔ 63 سال ہو گئے، 45 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ 45 سال سے پاور لوم میں؟ بالکل، جو پلاٹ 2.5 مرلے کا میرے والد صاحب نے دیا نا وہی ہے۔ اچھا، آگے کچھ نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو 45 سال میں جو آپ نے محنت کی رزق حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس 45 سال میں اس طرح کے حالات پہلے دیکھے کبھی آپ؟ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ ایک دور میں نے یہ بھی دیکھا ہے 500 روپیہ ہفتے کا کمایا، سب کوئی گھر کا کھانا پینا آ جاتا تھا۔ اب 20 ہزار روپیہ بھی کما کے لے کے دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں بنتا ہے۔ بہت حالات خراب ہے، بہت حالات خراب ہے۔ ہم جب تم کو تمہارا پروگرام ٹیلی میں دیتے ہیں نا، ہم تمہاری دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم نا بہت اچھے مثال کام کر رہے ہیں۔ مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت۔ آمین۔ جو یہ دوستوں نے باتیں کی نا وہی میری ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اور کتنے بازو ہیں کمانے والے، بیٹے یا فیملی کے باقی؟ بیٹے ہیں 3، اللہ سلامت ان کے بھی بچے ہیں۔ ہاں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ 15-17 ہزار 18 ہزار روپیہ بل آتا ہے۔ یقین کر کے جانو ایتکی نا کسی کو پھڑ کے پیسے دیتے ہیں، ہلے دیتے نہیں آگے انہوں بجلی کے بل بھرا کو پھر پڑھاؤنا ہی ہے نا۔ اب ظاہر ہے بجلی کٹ ہونے گرمی سے ویسے بھی نہیں رہا ہے۔ پھڑ کے چلو اللہ بھلا کرا، انہیں دے دینے کوئی چیز بھیج دیں۔ نہیں تو تسی جو کہہ رہے ہو بھی اسی آج تک اس طرح دے حالات پہلے نہیں دیکھے، تو تواڈے خیال چ پھر وجہ کی ہے؟ اتنے پیڑے حالات ہو گئے نے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں دی عیاشیاں ہور کی ہے، حکمراناں دی۔ ہن دیکھو نا IMF کو پیسے لیندے آ، یہ ساڈے تے لاوندے آ؟ نہیں، اپنے شخصیت عیاشیاں اس طرح۔ اب دیکھو نا میرے رشتے دار وارڈاں دے وچ کام کردے آ، انہاں نوں AC بھی گھراں دے وچ چلدے آ، یونٹ بھی فری آ انہاں دے، تے اسی پھڑ کے دے رہے ہیں بل۔ پھڑ کے دین رہے ہیں انہاں نوں۔ چلو اللہ نے ہدایت دے، تسی دعاواں یاد رکھنا بابا جی، بڑی مہربانی۔ ہاں جی، السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی پاور لومز کا کام ہی کرتے ہیں؟ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ مجھے 25 سال ہو گئے۔ 25 سال ہو گئے ہیں۔ تو 25 سال میں یہ والے حالات تو بند پڑی ہوئی گلیاں میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، میں تو بچپن میرا بھی یہیں گزرا ہے سارا۔ لیکن یہ 25 سال میں ہم نے بھی نہیں پہلے دیکھی، لیکن اصل میں یہ سب سے زیادہ جو مین وجوہات بنتی ہے وہ جو بجلی کی ہے، مہنگائی کی ہے۔ پاور لوم کا تو پہلے بہت زیادہ ہی آنے کے لیے آواز شور ہوتا تھا، کسی سے بھی پوچھنا ہم لوگوں نے، یار کون سا کام؟ پاور لوم۔ یار کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، لیکن اب لوگ شکوہ نہیں کرتے ہوتے تھے حالات کا؟ اب کرتے ہیں۔ اب کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھنا، یار
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ 16 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ 27000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮੈਂ 27000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲਾ ਭਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? 35000 ਰੁਪਇਆ। 35000 ਸੈਲਰੀ ਤੇ 27000 ਬਿੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ 35000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ कि भी बंदा किन्नी कर लेगा मेहनत मुशक्कत। जी तो जनाब ज़ाहिर बुझे हुए चेहरे और गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद जो कि पावर लूम हब तस्वुर किया जाता था फैसलाबाद का, अब यहाँ मुकम्मल खामोशी दिखाई देती है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिन्हें ताला लगा हुआ देखा है हमने यहाँ पर। ज़रा बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, इसी सेक्टर में। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मेरा 15 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। अब 1 माह हो गया है मुझे काम नहीं मिल रहा। अच्छा। घर किराए पे रहते हैं हम, और 15,000 रुपये किराया है घर का, तो 20,000 रुपये उसका बिल आया हुआ है। बिजली का बिल 20,000 रुपये है? 20,000 रुपये आया हुआ। वालदा बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। इंसुलिन लेनी होती है उनके लिए, वो भी हमारे पास पैसे नहीं होते। बस दवा पैसे आ भी जाएं कहीं से, कर्जा ले भी नहीं, वो कहती है बेटा आप बिल भरा दो, मेरी दवाई रहने दो। ऐसे हालात है, ऐसे लाना। बच्चे की फीस नहीं दी हुई थी, बच्चे घर भेज जाओ फीस लेके आओ। बच्चों की जायज जरूरत की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि मैं अय्याशी की बात नहीं। हाँ, जायज जरूरत, कापी पेंशन नहीं उनकी पूरी हो रही, क्या करे कहाँ। तो 1 महीने से आप कह रहे हैं अब जॉब भी नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? उसमें काम नहीं मिल रहा, काम ही इतना बंद है, हर जगह बैटरी बंद है, कहाँ जहाँ जाओ काम ही नहीं मिलता। पहले यहाँ हम खान के दौर में इतना काम था, लोग हमारी मिन्नतें करते थे हमारे काम पे आ जाए। हमारे जो वर्कर है, जो अच्छा काम करने वाला, उसे लोग ढूंढते थे। हाँ जी, ढूंढते थे। अब हम ढूंढने जाते हैं, वो कहते नहीं है हमारे पास काम ही नहीं है। जब आपके पास अब 1 महीने से काम नहीं है, बिजली का बिल अपनी जगह 20,000 रुपये बता रहे हैं, 15,000 रुपया किराया अपनी जगह, वालदा की दवाइयाँ अपनी जगह, बच्चों की फीसें अपनी जगह, तो अब अगले महीने का क्या सोचा है फिर आपने? वही तो सोच रहे हैं हम, क्या करें। हम तो बाद हम सोचते खुद कुछ कर लें। ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं हम, हमारा तो जीना महाल कर दिया इन लोगों ने। कर्जा जिनसे लिया वो वापस मांग रहे हैं, कहाँ जाएं? कभी उससे कर्जा लिया, कभी यारों दोस्त से कर्जा ले लिया, लेकिन कहाँ जाएं? और काम की कोई उम्मीद? काम की उम्मीद ही नहीं है। काम चलता हो फिर हमें ये महसूस नहीं हो, काम चलेगा तो फिर हम कर्जा वापस कर देंगे। अब किराएदार का बार बार रोज फोन आ जाता है, यार किराया तो दे दो, किराया तो दे दो। अच्छा दे देते हैं, अच्छा दे देते हैं, लेकिन वो कितनी देर सफर करेंगे? वो भी सामान हमारा जब्त कर लेंगे। और बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं। तो ज़ाहिर बच्चों के वाले से हर बाप सोचता है ना कि जी पढ़ाना है उनको और अच्छी तालीम दिलानी है, हमसे बेहतर ज़िंदगी वो गुजारे। तो अभी इन हालात में आपको लगता है बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो गया। जी मेरा बच्चा, दोनों बच्चे फर्स्ट आए थे, अव्वल क्लास में पढ़ते हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन उनकी जब वो फीस नहीं होती वो हमें बुलाते हैं। मैंने उनका बच्चों से ना कहा करो फीस का, मुझे बुला लिया करो, बच्चों को घर न भेजा करो। बच्चों को क्या असर पड़ेगा? हमारा बाप इतना भी नहीं कि हमारी फीस ही दे दे, लेकिन क्या करें, अगर काम चलता हो तो हमें ये करने की जरूरत ही ना पड़े। इतने परेशान है मजदूर, हर कोई इतना ही परेशान। आपके ख्याल में जिम्मेदारी किसकी है? सारी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। उनका हक बनता है कि हमें रोजगार तो कम से कम दे, को काम ऐसे ही चलाएं कि हर मजदूर का घर का पहिया चल सके। अल्लाह आसानी पैदा करे, अल्लाह आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। वो कोई दुआ करती हैं आपके लिए? हाँ इंडस्ट्री के लिए, मुल्क के लिए? हाँ जी, वो बहुत दुआएं करती हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और कभी जिस तरह उन्होंने कहा कि दवाई जब नहीं कर पाते पूरी, तो वो तो ये कभी गिला शिकवा नहीं किया। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सारे दुआ गो हैं उनके लिए।